وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ ذاریات آیت نمبر 15 سے 19 حصہ دوم. آج کا موضوع کیا یاد الہی سے ہمارا دل منور ہے. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک پرہیزگار باغوں اور چشموں میں لطف اندوز ہوتے ہوں گے. آخذین ما آتاہم ربهم انہم كانوا قبل ذلك محسنین، ان نعمتوں کو کیف و سرور سے لیتے ہوں گے جو ان کا رب انہیں لطف و کرم سے دیتا ہوگا. بے شک یہ وہ لوگ ہیں جو اس سے قبل کی زندگی میں صاحبان احسان تھے. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وہ راتوں کو تھوڑی سی دیر سویا کرتے تھے. وبالاسحار هم يستغفرون، اور رات کے پچھلے پہروں میں اٹھ اٹھ کر مغفرت طلب کرتے تھے. وفي اموالهم حق للسائل والمحروم، اور ان کے اموال میں سائل اور محروم سب حاجت مندوں کا حق مقرر تھا. سامعین کرام، سورہ ذاریات آیت نمبر 15 سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے. ان المتقین، بے شک متقی لوگ جو ہیں وہ باغات اور چشموں میں ہوں گے. آخذین ما آتاہم ربہم، اور جو کچھ انہیں ان کا رب دے رہا ہوگا وہ اسے لے رہے ہوں گے خوشی خوشی. انہم کانوا قبل ذالک محسنین، بے شک وہ تھے قبل اس کے یعنی دنیا میں محسنین، نیکوکار. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، راتوں کو وہ کم ہی سوتے تھے. وبالاسحار ہم یستغفرون، اور رات کے پچھلے پہروں میں معافی مانگتے تھے. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مال میں حق تھا سائل کے لیے اور محروم کے لیے. اللہ. سامعین کرام، متقی لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ متقی لوگ کہاں پہ جائیں گے. تو ایک بات تو یہ اللہ تعالیٰ نے بنائی کہ متقین جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے، باغات ہوں گے اور چشمے ہوں گے. آخذین ما آتاہم ربہم، اور جو کچھ رب ان کو ان کا دے گا وہ خوشی خوشی لے رہے ہوں گے، یعنی جنت کی نعمتیں خوشی خوشی لے رہے ہوں گے. اب اس کے بعد کانوا قبل ذالک محسنین، انہم کانوا قبل ذالک محسنین،
وہ اس دن کے آنے سے پہلے نیکوکار تھے۔ یہ محسن کا لفظ جو ہے سامعین کرام ذرا نوٹ کر لیں۔ ایک تو اس کا مطلب نیکی، نیکی مطلب کیا ہے کہ ہر وہ کام نیکی ہے جس کے کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ہر وہ کام برا ہے، برائی ہے، گناہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، نیکی اور برائی یہ آپ نے اپنے ذہن سے نہیں لگانا کہ کیا نیکی ہے یا کیا برائی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ وہ جس کام کو کرنے کا حکم دے وہ نیکی ہے۔ جو کام بھی یعنی نیکوکار، مثال کے طور پہ آپ کی طبیعت پر اگر نماز بھاری بھی ہے لیکن وہ نیکی ہے، تو بہت سے ایسے کام ہیں جس کا جو نفس ہمیں اچھا کر دکھاتا ہے لیکن وہ برائی کرتے ہیں، اور نفس کی یہ خاصیت ہے کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس برائی پہ آمادہ کرتا ہے۔ تو بہرحال یہ چیز جو ہے سامعین کرام آپ خاص طور پہ نوٹ کر لیں کہ برائی کیا ہے اور نیکی کیا ہے۔ نیکی دیکھیں، ایک بات نوٹ کر لیں کہ اگر آپ کا رخ اللہ کی طرف نہیں ہے، اگر آپ کی ترجیح آخرت نہیں ہے، تو ہر کام آپ کا برائی ہوگا، منزل غلط ہوگی نا۔ منزل اگر آپ کی صحیح نہیں ہے، دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت اگر آپ نے دنیا کو بنا لیا، عام طور پہ تو ایسا ہی ہوتا ہے سامنے کرام۔ یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں آپ کو کھلے طور پہ صاف طریقے سے بتا رہا ہوں کہ اصل انما الاعمال بالنیات، نیت پر اعمال کا دار و مدار ہے۔ اگر دنیا میں رہنے کی نیت آپ کی دنیا ہو گئی اور دنیا کو آپ نے حقیقی کامیابی یا ناکامی کی جگہ سمجھ کے دنیا کے لیے زندگی گزارنی شروع کر دی، اب اس میں اگر آپ کلمہ بھی پڑھ لیتے ہیں، مثال کے طور پر نمازوں کی بھرمار لگا دیتے ہیں، روزے ہر روز روزہ رکھتے ہیں، ہر سال حج عمرے پہ جاتے ہیں، دو عمرے ہر سال میں 2 عمرے اور سالانہ 1 حج آپ اگر کر بھی لیتے ہیں، اور پیسے خیرات کی آپ بھرمار کر دیتے ہیں، تو چونکہ نیت آپ کی بدل گئی ہے دنیا میں رہنے کی، اور وہ اللہ نہیں ہے، آخرت کی کامیابی نہیں ہے، تمام کام برائی ہیں، گناہ عظیم ہیں، حرام ہیں، جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ حرام ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، نیت آپ کی اللہ نہیں ہے۔ مخلص کا ایک مطلب مخلص ہے سامنے کرام، مخلص اخلاص، خلوص نہیں ہے اگر آپ میں زندگی گزارنے کا، یا زندگی خالص آپ نے اللہ کے لیے اگر آپ نہیں جی رہے۔ یہ قرآن کے حساب کتاب سے میں بتا رہا ہوں آپ کو سامنے کرام، اپنی مرضی سے نہیں، میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اصل جو چیز ہے وہ اللہ جو فرمایا ہے اللہ۔ مثال کے طور پہ یہی بات اگر آپ مجھ سے کہیں کہ بھئی قرآن سے مجھے بتاؤ، تو ایک تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ محسن جو ہے یہ مخلص ہوتا ہے، اس کی نیت نیک اعمال کی، جو بھی اعمال ہیں اس کی نیت جو ہے اس میں للہیت ہوتی ہے، اور اس کی زندگی اور موت اللہ کے لیے وقف اس نے کی ہوتی ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت و انا اول المسلمین۔ یہ مومن کی پکار ہے سامنے کرام کہ میری تمام ظاہری عبادات، نماز کا مطلب ظاہری جو بھی میں کر رہا ہوں یہ عبادت ہے، یہ نماز ہے میری، اور میری تمام قربانیاں، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے، اللہ ہی کے لیے جینا ہے، اللہ ہی کے لیے مرنا ہے، اللہ کے لیے تمام کام میں کر رہا ہوں، زندگی اللہ کے لیے گزار رہا ہوں، لا شریک لہ، اس کے ساتھ میرا کوئی شریک نہیں ہے کہ میں اس کو بھی اللہ کو بھی خوش رکھوں گا اور بیوی کو بھی خوش رکھوں گا، یا شوہر کو یا باس کو، اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی کو میں خوش نہیں کروں گا، صرف اللہ کو راضی کروں گا۔ میری زندگی، میری موت، میری تمام کام جو ہیں وہ خالص اللہ کے لیے، زندگی مطلب میں نے اللہ کے لیے گزارنی ہے،
اور اس کی بندگی میں کوئی شریک نہیں ہے میرا، نہ نفس، نہ معاشرہ، نہ کوئی اور، نہ کوئی اور، تو تب جا کے یہ بندگی بنتی ہے، یہ نیکی بنتی ہے۔ سامنے کرام ایک بات اور نوٹ کر لیں، اگر نیت آپ کی خالص ہو گئی زندگی گزارنے کی، یعنی اللہ مقصود ہو گیا آپ کا کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنے مولا کو راضی کرنا ہے، اب جو زندگی آپ گزاریں گے اللہ کی طرف رخ کر کے صراط مستقیم پر، ایک رہنما کی رہنمائی میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے مطابق، اب اگر آپ نے اپنی زندگی کا رخ بدل کے اللہ کی طرف کر لیا، دنیا سے رخ پھیر کے توجہ کا آخرت کی طرف متوجہ ہو گئے کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے آخرت کی کامیابی کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، جس نے ارادہ کر لیا آخرت کا اور اس کے لیے اس کے مناسب کوشش بھی کی، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، ان لوگوں کی کوششوں کی قدردانی کی جائے گی۔ تو اگر یہ بات اب میں مختصر طور پہ کہہ رہا ہوں، ذرا غور سے سنیں، اگر آپ نے دنیا میں رہنے کی نیت اللہ کو بنا لیا اور اللہ کے لیے آپ نے کہا کہ میں نے جینا، میرا جینا مرنا اللہ کے لیے ہے، اب جو آپ زندگی گزاریں گے صراط مستقیم پر، قرآن کی ہدایت کے مطابق، رسول کے طریقے کے مطابق، ایک رہنما کی رہنمائی میں، الف سے لے کر یہ تک جو بھی آپ کام کریں گے اس کا شمار نیکی میں ہوگا، اور وہ سیدھے ہاتھ والا فرشتہ آپ کی نیکیاں لکھتا رہے گا۔ آپ پانی پی رہے ہیں مثال کے طور حضور کے طریقے کے مطابق، آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں دنیا کی تاکہ رزق حلال کمانے کے قابل ہو جائیں، وہ نیکی ہے۔ آپ کھانا کھا رہے ہیں، آپ پانی پی رہے ہیں، آپ سو رہے ہیں، آپ شادی کر رہے ہیں، بچے پیدا کر رہے ہیں، آپ گھر بنا رہے ہیں اپنے لیے، آپ کاروبار کر رہے ہیں، آپ کارخانہ بنا رہے ہیں، آپ وزیر اعظم سارے کام نہیں کیے، سارے کام نہیں کیے، اے ٹو زی تمام کام نہیں کیے، لیکن اگر آپ کی منزل جو ہے وہ اللہ نہیں ہے، یوم آخرت کی کامیابی آپ کا مقصد نہیں ہے، ترجیح آپ کی اللہ نہیں ہے، آخرت نہیں ہے، اے ٹو زی تمام کام آپ کے، خواہ وہ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، وہ برائیاں ہیں، وہ حرام ہیں، وہ گناہ ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، قیامت کے دن وہ سارے کام میں ان کے سامنے لا کے رکھ دوں گا، اور ہوگا کیا؟ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ان کو میں ایک اڑتی ہوئی خاک بنا دوں گا۔ یہ بات خاص طور پہ نوٹ رکھیں، اصل میں ہم ایک بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ بھئی کلمہ پڑھ لو ظاہر اور چند دکھاوے کے اعمال کر لو، بس تمہارا بیڑا پار ہے۔ کیوں کہ تم تو امتی ہو حضور کی، کیوں کہ تم اللہ کے بندے ہو، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ ہمارا عام طور پہ یعنی جو قرآن کا تصور ہے نیکی کا، وہ ہمارا نہیں ہے سامنے کا۔ ہم تو ساری زندگی اپنی خواہش سے گزارتے ہیں، اور جو نیکی کے کام ہے وہ بھی ہمارے نفسانی خواہشات ہیں، کیونکہ دین کا جو کام ہم کرتے بھی ہیں وہ ہم اپنی مرضی سے چوز کرتے ہیں، پک اینڈ چوز جو ہے وہ ہم اپنا رائٹ سمجھتے ہیں کہ دین کے کاموں میں میں اپنا پک اینڈ چوز کروں گی۔ عورت کہتی ہے، لڑکی کہتی ہے کہ میں اتنا پردہ کروں گی، اتنا نہیں کروں گی، مجھے فیشن بھی تو کرنا ہے، مجھے اپنے کولوں کے سائز دکھانے ہیں لوگوں کو، اپنی رانوں کے سائز دکھانے ہیں، اپنے پستانوں کے سائز دکھانے ہیں، پستانوں کو میں چھپاؤں گی نہیں، ظاہر کروں گی لوگوں کو۔ برا نہ مانے لیڈیز، لیکن یہ ہے کہ یہ پک اینڈ چوز ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ آپ کی خواہشات ہیں کہ میں نے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، یہ اللہ کی بندگی کم از کم نہیں ہے صاحب کرام۔ تو محسن تو نیکوکار ہوتا ہے، محسن مخلص ہوتا ہے، محسن جو ہے وہ خالص اللہ کے لیے زندگی گزارتا ہے، کیونکہ زندگی گزارنا یا طریقہ زندگی الا للہ الدین الخالص، یہ خالص اللہ کا حق ہے
کہ اللہ جو کہے وہ کریں، جس سے روکے اس سے رک جائیں، رسول جو کہے وہ کریں، جس سے روکے اس سے رک جائیں۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول آپ کو دے دے وہ لے لیں، وہ کام کریں، جس سے رکے اس سے رک جائیں۔ ہم تو ایسا نہیں کرتے، ہم تو پک اینڈ چوز کرتے ہیں، یہ کروں گا یہ نہیں کروں گا۔ رسول کی آپ دیکھیں، یہ داڑھی شریف کا بعض اوقات میں سبق کے لیے، عبرت کے لیے تذکرہ کرتا ہوں۔ داڑھی سنت رسول ہے، وجوب کے درجے میں ہے، اللہ کے رسول کا ایک طریقہ ہے، حکم ہے کہ مونچھوں کو پست کراؤ اور داڑھیاں بڑھاؤ، یہ حضور کا واضح حکم ہے۔ لیکن آپ دیکھیں اس میں بھی ہم پک اینڈ چوز کرتے ہیں، اتنی داڑھی رکھوں گا اتنی نہیں رکھوں گا۔ بعض لوگ جو ہیں ایک ہفتے کی حجامت رکھتے ہیں، بعض یہ داڑھی ہے ان کی، بعض لوگ جو ہے وہ فرینچ کٹ کر لیتے ہیں۔ جو اپ ٹو ڈیٹ بزرگ ہیں، ہمارے بزرگ مطلب بڑی عمر کے جو سن رسیدہ ہیں، وہ آخر عمر میں فرینچ کٹ کہ بھئی داڑھی بھی ہو گئی، بس بزرگ بھی ہو گئے اور بس ایک روب داب بھی ہمارا رہے گا۔ اور داڑھیوں کے ساتھ صرف داڑھی کے ساتھ نہیں، تمام دین سے ہم نے ہنسی مذاق، اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، سورہ مائدہ ہے نا، کہ انہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں سامعین کرام، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ انہم کانوا قبل ذالک محسنین، یہ جنتی لوگ جو ہیں دنیا میں محسن تھے، مخلص تھے، نیکوکار تھے۔ میں نے آپ کے سامنے نیکی اور بدی کی تعریف کر دی ہے، باقی آپ کی مرضی، مانتے ہیں یا نہیں مانتے وہ آپ کی مرضی۔ اچھا، دوسرے ان کی جو ایک صفت تھی، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کہ رات کے ایک یعنی رات کو کم ہی سوتے تھے، قلیلا من اللیل ما یہجعون، یعنی نیند جو ہے اس پہ اتنے عاشق نہیں تھے۔ آپ کو میں بتاؤں، نیند ہم جو کرتے ہیں نا، ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں، دیکھیں جو حقیقت ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، مغرب سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک یہ رات ہوتی ہے، مغرب کے بعد سے یعنی غروب کے بعد طلوع تک یہ رات ہے، پھر طلوع سے غروب تک یہ دن ہے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ اچھا، اب یہ ہے نا کہ دیکھیں کانوا قلیلا، آپ کو میں آسان کر دوں نا تھوڑا سا، یعنی جو خواص ہیں وہ تو الگ ہے ان کا معمول، لیکن ہمارے لیے بھی اگر ہم یہ دو نمازیں جو ہیں ہماری رات کے حصے میں ہیں، مغرب اور عشاء، یہ دونوں رات کے حصے میں ہیں، یہ رات میں شمار ہوتی ہیں، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ جب غروب ہو گیا سورج، آپ نے مغرب پڑھ لی، اس کے کچھ دیر بعد جو ہے آپ نے عشاء پڑھ لی، عشاء کے بعد جتنا بھی آپ یعنی بعض لوگ 10 بجے سو جاتے ہیں کا، تو وہ سارا رات کے حصے میں ہے۔ اور اس رات کے حصے میں اگر آپ کوئی غلط کام نہیں کر رہے، غلط کام سے میری مراد یہ ہے کہ بس آپ فارغ ہیں، آپ نے ڈرامہ لگا لیا مثال کے طور پہ، یا آپ نے دوستوں کی ایک محفل جما لی، دیکھیں یہ ہمارا معمول ہے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو رات کو جو ہمیں وہ موقع ملتا ہے ہم اس کو یعنی فضولیات میں گزاریں۔ فضولیات میں آپ کو بتا رہا ہوں، آؤ کھیل لگا لیں، آؤ تاش کر لیں، آؤ کیرم کر لیں، چلو کھانا کھا لیا ہے اب کچھ تھوڑی دیر گپ شپ لگا لیں۔ بہرحال یہ تو مومنین کی بات ہو رہی ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مومنین کون لوگ ہیں۔ اگر آپ کی نیت اللہ کی ہے، خالص اللہ کے لیے ہے، تو آپ کا کوئی لمحہ جو ہے وہ یاد الہی سے خالی نہیں ہونا چاہیے، یہ بات میں آپ سے عرض کر دوں۔ ہمارا تو سارا وقت غفلت میں گزرتا رہتا ہے، صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک چند ایک اعمال ہم کر لیتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں، اس سے دیکھیں وہ اگر آپ کی نیت میں خلوص نہیں ہے، یہ سارے جو ہیں کام نامقبول ہیں۔ اگر اللہ کی رضا مطلوب نہیں ہے، اللہ کی یاد سے آپ کا دل غافل ہے، اللہ آپ کی منزل نہیں ہے،
آخرت آپ کی ترجیح نہیں ہے، آپ نے اپنی ترجیح دنیا کو بنا لیا ہے۔ سارے نیک کام جو ہیں وہ حبط اعمال ہوگا، یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کا۔ ایک آیت نہیں ہے جو میں آپ کو سنا دوں، حبط ما صنعوا، یہ سورہ محمد آپ دیکھ لیں، اس میں تو بہت وضاحت کے ساتھ ہے، میں نے آپ کو بتایا بھی ہے سورہ محمد کا مطالبہ۔ تو یہ ساری باتیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ میں ابھی جو کہہ رہا ہوں نا، یہ مومنین کی صفات آ رہی ہیں صاحب کرام، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یعنی میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ عام طور پہ آپ دیکھیں صبح کی نماز ہے وہ بھی رات میں شمار ہوتی ہے، کیونکہ سورج تو ابھی نہیں نکلا ہوتا، تو اس طریقے سے 3 نمازیں جو ہیں آپ کی رات میں شمار ہوتی ہیں، 2 نمازیں جو ہیں آپ کی دن میں، یعنی ظہر اور عصر، یہ 2 نمازیں دن کی ہیں، 3 نمازیں آپ رات کے حصے میں پڑھتے ہیں۔ اچھا وبالاسحار ہم یستغفرون، صبح کے وقت وہ استغفار کرتے ہیں۔ تو استغفار سے مراد سامعین کرام ایک تو ظاہری طور پہ ہے کہ آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، استغفار یہ بھی ہے کہ آپ اپنے جو گزشتہ دن گزرا ہے اگر کوئی اس میں غلطی ہوتی ہے آپ اس کی معافی مانگتے ہیں، رب کی طرف رجوع کرتے ہیں، رب سے معافی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ میرا یعنی گزشتہ دن میں ایک پہر جو ہے وہ غفلت میں گزر گیا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ دیکھیں استغفار میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہم تو عام سمجھتے ہیں یعنی برائیاں اور نیکیاں ہم نے مخصوص کر دی ہیں، یہ غلط بات ہے۔ آپ کہتے ہیں مثال کے طور پہ آپ نے چند چیزوں کو برائی کہ بھئی کسی کا مال کھا لیا برائی ہے، شراب پی لی، زنا کر لیا اور بد نظری کر لی اور کسی سے رشوت لے لی، کرپشن کر لی، یہ چند چیزوں کو ہم برائی، ہر وہ لحظہ جو یاد الہی جس میں آپ کا دل یاد الہی سے غافل ہو گیا یہ برائی ہے۔ صوفیہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جس دم غافل اس دم کافر، یعنی ناشکری ہے، آپ اللہ کو بھول جاتے ہیں، کافر کا مطلب ناشکری، اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی یاد کو تو دل سے نہیں بھلانا چاہیے۔ تو استغفار جو ہے سامنے کرام، استغفار دیکھیں مومن کا ایک طریقہ استغفار ہے۔ استغفار کیا ہے؟ یہ ہر وقت محتاط رہتا ہے، تو یہ 24 گھنٹے اس میں ہو سکتا ہے کہ کبھی آپ کا خیال جو ہے دوسری طرف چلا جائے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے آپ کا دل غافل ہو جائے، یعنی اس کا امکان رہتا ہے، کیونکہ مختلف جذبات آپ کے سامنے پیش ہوتے رہتے ہیں، مختلف وسوسے یہ وہ اور دنیاوی کام، اس میں ہو سکتا ہے کسی لمحے آپ کی توجہ اللہ سے ہٹ جائے، اللہ کی یاد کو اللہ کی یاد سے آپ کا دل غافل ہو جائے، تو جو لمحہ آپ کے یعنی غفلت میں گزرا وہ تو گناہ ہو گیا۔ تو ایسا صدور ممکن ہے، تو وہ پھر اللہ تعالیٰ سے آپ معافی مانگ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں وقت جو ہے میں نے آپ کی یاد کو بھلا دیا تھا، میں نے ایک قہقہا مار لیا تھا، مثال کے طور پہ غافل ہو کے قہقہا مار لیا تھا، یا میں توجہ میری ہٹ گئی تھی اور محض میں کھیل تماشے پہ لگ گیا تھا، یا میں نے ایک فضول کام کیا، یہ بھی برائی ہے نا۔ آپ یعنی فضول کام کرنے لگے، چلو لاؤ جی لوڈو کھیل لو، آؤ شطرنج، آؤ کرکٹ کا میچ دیکھ لیتے ہیں، مثال کے طور پہ فضولیات ہیں۔ تو یہ ساری فضولیات جو ہیں، یہ دنیا کا وقت تو بہت قیمتی ہے سامنے کرام، یہ ایسا وقت نہیں ہے کہ اسے ضائع کیا جائے۔ اور مومنوں کی صفت یہ ہے کہ والذین هم عن اللغو معرضون، سورہ مومنون میں نا کہ مومنوں کی صفت یہ ہے کہ وہ فضول کاموں سے پہلو تہی کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اگر آپ نے کہیں بھی غفلت ہو گئی، کسی جگہ بھول ہو گئی، تو اللہ سے معافی مانگیں، اسی وقت معافی، سحری کا انتظار نہ کریں، اسی وقت معافی مانگیں۔ والذین اذا مستہم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پیش آتا ہے اور یہ غافل ہو جاتے ہیں تو پھر فوراً
ان کو یاد آ جاتا ہے، تذکروا، اور ان پہ حقیقت کھل جاتی ہے. تو رات کا انتظار نہیں ہے، لیکن ہاں سارا دن گزر گیا ہے، صبح آپ ایک نیا دن شروع کرنے جا رہے ہیں فجر کے بعد. اب یہ ہے نا کہ گزشتہ جو بھی آپ سے غلطیاں ہوئی ہیں اس پر آپ نادم ہوں. آئندہ جو آنے والا دن ہے اس میں آپ یہ مکمل عزم و ارادہ کر لیں کہ آج کے دن میں نے اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا، ہر وقت میں نے محتاط رہنا ہے اور احتیاط سے زندگی گزارنی ہے، کیونکہ جنت جو ہے، یہ بات نوٹ کر لیں کہ صرف متقین کے لیے ہے. تو یہ میں نے تھوڑی سی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اس کی مدد سے آپ کو میں نے بتایا کہ استغفار کا کیا مطلب ہے. استغفار تو بہرحال مومن ہر لمحہ جو ہے محتاط رہتا ہے، اور ہر لمحہ جو ہے رجوع کرنے والا ہوتا ہے، ہر لمحہ معافی مانگنے والا ہوتا ہے. اگر اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ فوراً معافی مانگ لیتا ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. ترجمہ سنا دے. بے شک متقی جو ہیں وہ باغات اور چشموں میں ہوں گے، آخذین ما آتاہم ربہم، لے رہے ہوں گے خوشی خوشی جو ان کا رب انہیں دے گا. انہم کانوا قبل ذالک محسنین، بے شک یہ اس سے پہلے یعنی دنیا میں نیکوکار تھے. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات کو بہت کم سوتے تھے. وبالاسحار ہم یستغفرون، اور پچھلے پہر رات کے معافی مانگتے تھے. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. ان المتقین فی جنات وعیون But the pious are amidst gardens and springs, آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین receiving what their Lord has given them. They were virtuous before that. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون They used to sleep a little at night, وبالأسحار هم يستغفرون and at dawn they would pray for pardon. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم And in their wealth there was a share for the beggar and the deprived. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.